توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہمارے دین میں، شریعت میں، عبادات میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے وہ معاملات کو، معاشرت کو، معاملات کو، حقوق العباد کو، کہ انسان حلال رزق کمائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جناب آقا نے، اذا کنا فیک اربعن اذا کنا فیک، چار چیزیں اگر تمہارے اندر جمع ہو جائیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو جمع کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں پیارے آقا کہ اگر تمہارے اندر یہ چار چیزیں ہیں تو دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں کو اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں، اللہ نے تمہیں تمام خوبیاں عطا کر دی ہیں۔ وہ چار خوبیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت، حفظ امانت۔ نمبر 1 کیا ہے؟ امانت کی حفاظت ہو۔ نمبر 2 صدق حدیث، بات میں سچائی، امانت میں حفاظت ہو، بات میں سچائی ہو۔ اور نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، یہ چوتھی نمبر ہے۔ اور تیسری نمبر ہے حسن خلیق، اچھے اخلاق۔ امانت کی حفاظت بھی ہے اور زبان یعنی وہ سچا بھی ہے اور اچھے اخلاق بھی ہیں، اور اس کی زندگی میں فی طعمت، عفت فی طعمت، حلال رزق ہے، یعنی حلال پر اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ایسا سمجھو گویا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اسے عطا کر دی ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں نے جو زندگی گزاری ہے، کیسے احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ دیکھو، عبادات میں عبادتیں کر لینا یہ آسان ہے، نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، حج کر لینا آسان ہے، زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہے، نوافل کی پابندی کرنا آسان ہے، حصول علم کے لیے مدرسے چلے جانا آسان ہے، دعوت کے لیے دین پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بھی آسان ہے۔ عبادات کے جو عبادات میں آگے بڑھنا ہے نا، عبادات میں یہ ساری چیزیں ہیں نا، بہت آسان ہے، کر سکتا ہے انسان۔ لیکن اصل تقویٰ یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ معاملات میں صحیح ہونا، حقوق العباد کی ادائیگی اپنی درست کر لینا، یہ اصل تقویٰ ہے۔ اور اس میں ہم لوگ معاشرے کے اندر لوگ اس کے اندر بہت گڑبڑی کر رہے ہیں، بہت سستی کر رہے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اپنے معاملات ہیں، اس میں انسان کمزور، حالانکہ الحمدللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہے کر لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے معاملات کو اٹھا کر دیکھا جائے تو پھر بہت ساری کمی کوتاہیاں معاملات میں نظر آتی ہیں۔ انسان عبادت میں کتنا ہی اچھا ہو، اگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرے، معاملات اس کے صحیح نہ ہوں، تو پھر ساری عبادتیں پیارے آقا نے فرمایا کہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ حلال حرام کی کتنی تمیز کرتے تھے۔ حرام تو دور کی بات، جو ڈاؤٹ
فل چیزیں ہوتی ہیں، مشتبہ چیزیں، مشکوک چیزیں، ایسی چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، 5-6 سال ان کی عمر رہی ہوگی، راستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں ان کو ایک کھجور ملا کہیں سے، تو وہ کھجور انہوں نے کھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور کہاں، کس نے دی تم کو، انہوں نے ساری بات بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تم آل رسول میں سے ہو، تم آل رسول میں سے ہو، اور ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے، ابھی الٹی کرو، قے کرو اور اس کو نکالو۔ حالانکہ وہ تو چھوٹے تھے نا، 5-6 سال کے بچے تھے، کوئی حرج کی بات تو نہیں تھی، بغیر اجازت کی کسی کا اٹھا کر تو نہیں کھائے تھے، اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ وہ صدقے کا ہی ہو، لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ چھوٹے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو کھجور تم نے کھائی وہ کھجور صدقے کا ہو، اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، پھر خے کر کے اس کو نکالا گیا۔ اتنا اتنی احتیاط کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیاں دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کا جو غلام تھا، زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، کچھ منتر وہ پڑھتا تھا، اور منتر وغیرہ جس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے اسلام میں، تو اسلام لانے سے پہلے ان کا یہ کام تھا، وہ منتر پڑھتے تھے اور جو ہے دم کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، گاؤں والوں نے ان کو دیکھا تو ان کو روک لیا کہ بھئی ہمارے یہاں کچھ معذور ہیں، کچھ بیمار ہیں، آپ ذرا منتر پڑھ کے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ذرا کر دو آپ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں رک گیا اور میں نے جھاڑ پھونک، وہ منتر پڑھ کے میں نے جھاڑ پھونک کیا، تو وہ جھاڑ پھونک کی ان کو اجرت بھی دیتے تھے، اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی دیتے تھے۔ اب جھاڑ پھونک ہی جائز نہیں ہے تو اس کی اجرت کہاں سے جائز ہوگی، لیکن یہ اسلام سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جھاڑ پھونک کیا، گاؤں والوں نے یہ کہا کہ جب آپ دوبارہ یہاں آئیں گے تو اس کی جو بھی اجرت ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں سے وہ واپس آ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس کے بعد آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایمان بھی قبول کر لیا، اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر کے ہی وہ غلام رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، فاقے کی نوبت آئی، ایک دن گزر گیا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، دوسرا دن بھی گزر گیا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ جو غلام تھے انہوں نے سوچا کہ 2 دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ گاؤں والوں کا قرضہ ہے میرے اوپر، وہ گاؤں والے مجھے اجرت دینا ہے، کیوں نہ میں وہ گاؤں جا کر دیکھوں، اگر وہ اجرت دے دیں گے تو کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ یہ اسلام لانے کے بعد کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ یہاں سے گئے، وہ گاؤں گئے تو گاؤں والوں نے ایک توشہ دیا ان کو کھانے کا کہ یہ آپ کی اجرت قبول کیجیے، تو یہ خوش ہو گئے۔ وہ توشہ لے کر سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دسترخوان بچھایا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے 1-2 لقمہ اٹھا کر کھا لیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے، تم یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، منتر پڑھ کے میں پھونکتا تھا، تو لوگ مجھے ہدیہ دیتے تھے، ایک گاؤں سے میرا گزر ہوا، میں نے وہاں جھاڑ پھونک کیا، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم اس کا ہدیہ دیں گے،
تو 2 دن سے یہاں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو میں گیا تو انہوں نے یہ کھانا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ منتر جس میں شرکیہ الفاظ ہو یہ تو جائز نہیں ہے، جب وہ جائز نہیں تو اس سے ملنے والی اجرت کیسے جائز ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو حلال نہیں ہے، پہلے بتانا تھا، یہ حلال نہیں ہے بول کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر اسے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ پیٹ بھر کر انسان کھائے تو نکالنا آسان ہے، قے ہونا آسان ہے، 1-2 لقمے کھائے ابھی اور پھر اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں نکل رہا تو پانی پیتے پھر نکالتے، پانی پیتے پھر نکالنے کی کوشش کرتے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو انجانے میں کھائے، جان بوجھ کر تو نہیں کھائے، انجانے میں کھائے، غلطی سے آپ نے کھا لیے اور غلطی اللہ معاف کرتا ہے، آپ اپنے جان کو اس طرح جوخم میں کیوں ڈال رہے ہیں، اپنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہ ڈالیے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے اور پھر اس حرام کے لقمے سے اس کے جسم میں خون بنے، لوتھڑا بنے، اس کے جسم کی نمائش ہو، بڑھوتری ہو، اس جسم کا جہنم میں جانا ضروری ہے، یہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مجھے پیارے نبی کی وہ حدیث یاد ہے، اور پھر میں یہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں رہنے دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اسے نکال کر رہوں گا، یا تو یہ لقمہ جو میں نے کھایا باہر نکلے گا یا اس کو نکالتے نکالتے میری موت آ جائے، یہ مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے رہے، حلق میں انگلی ڈال کر قے کرتے رہے، پھر آخر کار وہ لقمے نکل گئے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حرام رزق سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، حرام رزق سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ مشکل کام بھی ہے، بہت مشکل ہے۔ نماز پڑھ لینا آسان ہے، ٹوپی پہن لینا، سرما لگا لینا، مسواک خرید لینا، پگڑی پہن لینا، بیٹھ کر آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا یہ آسان ہے، لیکن اپنے کمائی کو حرام سے بچانا، حلال رزق کمانا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا یہ بہت مشکل ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ انسان جب حلال پر ہوتا ہے، جب اس کی زندگی حلال پر گزرتی ہے، پھر اس کے سامنے حرام آ جائے نا تو اس کی ضمیر، اس کا ایمان، اس کی زبان اسے محسوس کر لیتی کہ یہ کیا ہے، مشتبہ ہے، یہ ڈاؤٹ ہے، یہ اس میں کچھ گڑبڑی ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو کیا بولتے ہیں، وہ عام کیا کویٹ کے سب ملا کو گھسیٹ کتی نہ ایسا، حلال حرام کی ہمارے پاس کیا بھی، خالی آنا، ونلی انکمنگ، کئی ایسا آیا تو بھی پرواہ نہیں، آنا خالی صحیح بات ہے۔ وہ بھانا کا حق تو بھی جان دے، بھائیاں کا حق تو بھی جان دے، وہ کس کا تو بھی کیا تو بھی ہون دے، وٹ میں میرا صحیح ہو جانا۔ تو پھر کہاں سے ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو میرے پاس رزق ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ جن کی زندگی حلال پر ہوتی ہے انہیں احساس ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے انہوں نے ایک زمین خریدی، اس کے زمین کے پیپر بھی لے لیے، کاغذات بھی لے لیے، پوری ڈیل ہو گئی، پوری بات چیت مکمل ہو گئی کہ اتنے روپے اس کی قیمت ہے۔ اب اس کے بعد وہ قیمت ادا کرنا تھا، ان کو بولے کہ آپ آؤ، میں جو ہے اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ زمین والا جو ہے پیپر، زمین کے جتنے کاغذات وغیرہ تھے سب ان کے حوالے کر دیا، اب پیسے جو ہے ان کو دینا۔ دوسرے دن بلائے ان کو تو وہ آنا تھا، دوسرے دن بھی نہیں آئے، تیسرے دن کئی دن گزر گئے، وہ آئے نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ان کو تو پیسے دینے ہیں، وہ آئے نہیں، ہمیں ہوتے تو خوش ہو جاتے، پورے پیپر آ گئے نا۔
ہمیں پیسے دیکھو پیپر ہم ہمارے نام کر لے رہی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کیا خبر میں بھی لکھ جاتی ساتھ میں کیا ہے کہ اللہ کچھ معلوم. دوسروں کی زمین صحیح بات اپنے نام کر لے رہی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین تھے, بے قرار تھے کہ آئے نہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہوا. راستے سے گزر رہے تھے, ان سے ملاقات ہو گئی. وہ جو ساتھی تھے جن سے زمین خریدے تھے نا, ان سے ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے, ارے بھائی آپ کو پیسے دینا, آپ آئے نہیں. تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ میں نے آپ کو وہ زمین بیچی تھی, لیکن جب میں گھر گیا تو گھر والوں نے بھی مشورہ دیا, اور پھر میرا بھی خیال ہوا کہ مجھے وہ زمین نہیں بیچنا تھا, اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں نہیں بیچنا بول کر. اب دیکھو بات چیت مکمل ہو گئی, پیپر وغیرہ کاغذات سب دے دیے, صرف پیسہ دینا باقی تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ کا ارادہ نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ آؤ, میں آپ کے پیپر دے دیتا ہوں, آپ کے زمین کے جو کاغذات ہیں وہ میں دے دیتا ہوں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, پیارے آقا نے فرمایا کہ جو خریدتے وقت یا بیچتے وقت, سامان بیچتے وقت یا سامان خریدتے وقت نرمی کا تقاضا کرے, نرمی کا معاملہ کرے, تقاضا کرے تو نرمی کرے, ایسے بندے اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں, بڑے محبوب ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلمن, کہ جو کسی مسلمان کا اقالہ کرے, یعنی کسی نے آپ سے کوئی چیز خرید کر لے کر چلا گیا, پھر وہ کسی وجہ سے لوٹانا چاہ رہا ہے, وہ لوٹا لے وے. اس نے جو چیز لے لی تھی وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے, واپس کر لے وے, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ کل لاؤ. یہ دیکھیں کیا اخلاق ہے. آج ہمارے کیا ہے معاملات, حالانکہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائدہ بھی تھا. اس زمین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائدہ بھی تھا, قیمت بھی مکمل ہو گئی تھی, زمین بھی ہوا. آج کا کوئی ہوتا تو ڈائریکٹ انکار کر دیتا, وہ نہیں, بات ہو گئی, ایڈوانس دے چکا ہوں, پیپر تم دے چکے, میرے حوالے ہو گئے, میرا قبضہ ہو گیا, اب وہ سب میرے پاس نہیں چلتا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ آج تمہیں یہاں بات چیت ہوگی, دکان سے باہر لے لے چلے گئے, ہوگی بات ختم, اب ہمیں واپس نہیں لیتے. وہ یہ ہمارے زمانے کے ایمان والے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ پورا واپس کر دی. یہ معاملات ہیں, معاملات میں انسان کا درست ہونا یہ ضروری ہے. حقوق العباد میں انسان صحیح ہو یہ بہت ضروری ہے. انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے یہ بہت ضروری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو قبول کرتے ہیں, اسے نیک توفیق عطا فرماتے ہیں, اور اپنے راستے میں اسے قبول کرتے ہیں اگر وہ معاملات میں صحیح ہو. عزتیں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. تقوی کی وجہ سے, حلال رزق کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے انسان کو جو عزتیں نصیب ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بڑے سخی تھے, اللہ والے, متقی, پرہیزگار. جو سخی ہوتے ہیں نا, اللہ ان کے مال کو کبھی کم نہیں کرتے. میں ان کا واقعہ بتانے کے لیے اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ حج کو جانے کا ارادہ کیے. میں ان کی سخاوت بتا رہا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ وہ حج کو جانے کا ارادہ کیے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حج کو جا رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ تیار ہو گئے کہ حضرت کے ساتھ حج کو جائیں گے تو اچھا ہوگا, ہمیں رہبری ملے گی, حضرت کے ساتھ سیکھنے کو ملے گا, ہمارے ارکان اچھی طرح ادا ہوں گے. ہر عمرے کو جانے والا, ہر حج کو جانے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی جاننے والا ہو تاکہ وہاں ہر رکن ہم اچھی طرح ادا کر سکیں. جن کو شاپنگ کی نیت ہو, جن کو گھومنے کی نیت ہو, ان کے دل میں تو یہ نہیں ہوتا, لیکن جن کے دل میں عمرے کی نیت ہو, حج کی نیت ہو, ان کے دل میں ضرور یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے قافلے میں ایک عالم ہو, ایک جاننے والا ہو, تاکہ ہمارا یہ عمرے کا سفر جو ہے اچھی طرح گزرے, ہمارا عمرہ جو ہے مقبول ہو.
یہ ہر مومن کی نیت ہوتی ہے۔ بہرحال تو بہت سارے لوگ تیار ہو گئے کہ حضرت جا رہے ہیں بول کر۔ حضرت نے نکلنے سے ایک دن پہلے سارے حاجیوں کو دعوت کی کہ جو بھی نکلنے کے لیے جا رہے ہیں وہ سب جو ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ میرے گھر میں دعوت ہے، آ جاؤ بول کر۔ تو سب آ گئے، سارے حاجی آ گئے حضرت کے گھر میں۔ اللہ نے حضرت کو خوب نوازا تھا۔ حضرت نے دوپہر کی دعوت کی تھی۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ جو سفر خرچ ہے آپ کے پاس، اس کو ایک تھیلے میں رکھ کر، اپنے تھیلی میں رکھ کر اوپر جو ہے اپنا نام لکھ کر وہ تھیلی مجھے میرے حوالے کرو۔ تو سب کے پاس جو خرچہ تھا سب نے اسے تھیلی میں رکھ کر اوپر جو اسے بند کر کے اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر حضرت کے پاس جمع کر دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل صبح کو جو ہے ہمارا سفر شروع ہوگا، ابھی آپ لوگ جا کر تیاری کر لو۔ سب چلے گئے۔ سب جانے کے بعد حضرت کیا کہ وہ ساری تھیلیاں ایک صندوق میں رکھ کر وہ صندوق کو جو ہے حفاظت میں رکھ دیے، گھر والوں سے کہہ دیے کہ اس کی حفاظت کرو۔ اور پھر وہاں سے دوسرے دن سفر شروع ہوا، وہاں سے بغداد پہنچے۔ بغداد پہنچنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھئی جن کے پاس سواری نہیں ہے، سواری لینا ہے، وہ یہاں سواری خرید لو۔ جن کو سواری خریدنا تھا انہوں نے سواری خریدے۔ حضرت نے وہ سواری کے پیسے ادا کیے۔ پورا راستہ کھانے کا وقت آتا حضرت جو ہے دیتے، کھانے کا پورا انتظام کرتے۔ ایسا ہی پورا ان کا سفر طے ہوتا رہا۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ حضرت جو پورے پیسے سب کے جمع کر لیے نا اس میں سے خرچ کرنی حضرت بول کر سب سمجھتے رہے۔ بہرحال مکے کے میں پورے ارکان ادا ہوئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہاں کے سارے ارکان ادا ہوئے۔ پھر مدینہ پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہوئی، وہاں کے سارے ارکان ادا ہوئے۔ واپسی کے وقت حضرت نے فرمایا کہ بھئی کسی کو کچھ لینا ہو تو لے لو، جن کو جو بھی لینا ہے وہ لے لو۔ تو سب آتے، ایک ایک کر کے آتے، کہتے حضرت مجھے کھجور لینا ہے، حضرت ان کو رقم دیتے۔ کوئی کہتا حضرت مجھے فلاں چیز لینا، حضرت ان کو سب کو رقم دیتے رہے۔ حضرت سب نے جن کو جو خریدنا تھا سب خرید لیے۔ اور پھر جب واپس پہنچے ہیں، واپس پہنچنے کے بعد 2 دن کے بعد حضرت نے پھر سارے حاجیوں کو دعوت دی اپنے گھر میں کہ جو میرے ساتھ حج کو گئے تھے وہ سب جو ہے ان کو سب کو میرے گھر میں دعوت ہے۔ سب آئے، دعوت سے فارغ ہوئے تو حضرت وہ صندوق منگوائے، اور وہ صندوق منگوا کر اس میں سے تھیلا نکالتے تھے، نام پڑھتے تھے، ان کو بلاتے تھے اور ان کی تھیلی ان کو واپس کرتے تھے۔ سب کو واپس کیا، اور واپس کرنے کے بعد فرمایا کہ کھول کر دیکھ لو کہیں کسی کے پیسے کچھ کم تو نہیں ہوئے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو یہ اس لیے دیا تھا تاکہ آپ سفر میں خرچ کریں، راستے میں آپ خرچ کریں، آپ نے اس میں سے کچھ خرچ ہی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس وقت آپ نے ارادہ کیا کہ میرے ساتھ حج کو جانا ہے، اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا، نیت کر لی تھی کہ اللہ ان سب کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ ایسے سخی تھے، اور جو سخی ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے مال کو کم بھی نہیں کرتے، اللہ ان کے مال کو کم ہونے بھی نہیں دیتے۔ اور جو بخیل ہوتے ہیں ان کا مال بڑھتا بھی نہیں ہے، ان کا مال ہونے کے باوجود وہ خود نفع حاصل نہیں کرتے اپنے مال سے، اچھا کھاتے نہیں، اچھا پہنتے نہیں، کئی کو نہیں، فیوچر میں کیا کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو وہ فیوچر آتے آتے خبر کو چلے جاتے ہیں۔ وہ فیوچر کون بولے تو ان کے وارثہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ایسے بڑے اللہ کے ولی تھے، متقی، پرہیزگار، سخی۔ ایک مرتبہ جب وہ رقہ میں آئے، جب رقہ میں وہ داخل ہوئے تو اس وقت خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ جب وہ شہر کو آئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت آئے، سارے گاؤں والے دوڑ کر جانے لگے حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے۔ لکھا ہے کتابوں میں اس وقت 30,000 سے زائد لوگ صرف ان کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ جب لوگ جا رہے تھے دوڑ کر، وہ ایسے پکے روڈوں کا زمانہ تو نہیں تھا، کچے رستے ہوتے تھے، جب لوگ جا رہے تھے گاؤں سے تو ایک دھول اڑنا شروع ہو گیا اور پھر ایک شور مچ گیا۔ تو ملکہ زبیدہ اپنے محل کے کھڑکی سے نکل کر جھانک کر دیکھی کیا ہو رہا ہے، کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا، لوگ اس طرح بھاگ کیوں رہے اور یہ شور کیا ہے۔ اپنی خادمہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، تو خادمہ کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں، اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، ملکہ زبیدہ نے کہا تھا
کہ بادشاہ ہارون الرشید نہیں، اصل بادشاہ تو عبداللہ ابن مبارک ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ بادشاہ تو اپنے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دے دے کر اپنے جلسے کو بلاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ لوگ دوڑ دوڑ کر ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ 30,000 سے زائد لوگ ان کے استقبال میں جمع ہو گئے۔ اصل بادشاہ تو یہ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے اللہ والے، اتنے مالدار، لیکن زندگی کیسے تقوی کے ساتھ انہوں نے گزاری، کیسے احتیاط کرتے تھے کہ حرام مال کہیں سے مشتبہ مال بھی میری زندگی میں نہ ہو، ایسے احتیاط کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے۔ لکھا ہے بغداد میں، ملک شام کو گئے تھے وہ ایک مرتبہ، ملک شام کو، سیریا، ملک شام گئے تھے، وہاں پر حدیث کا درس تھا، کچھ ان کو نوٹ کرنا تھا حضرت کو، تو حضرت کے پاس قلم نہیں تھا۔ اس وقت آج کل جو ہمارے پاس پین ہوتے ہیں ایسے پین تو نہیں تھے، لکڑی کے پین ہوتے تھے، وہ روشنائی میں ڈبو کر لکھتے تھے۔ تو حضرت نے ایک ساتھی سے کہ بھئی تھوڑا مجھے کچھ نوٹ کرنا ہے، پین ان سے عاریتاً لے لیے۔ انہوں نے کہا کہ لیجئے آپ نوٹ کیجئے۔ حضرت وہ حدیث جو بھی نوٹ کرنا تھا نوٹ کیے، اور اس کے بعد وہ حدیث کے ساتھ ساتھ وہ پن بھی اپنے سامان میں رکھ لیے، ان کو دینا بھول گئے، ان کو دینا بھول گئے۔ اب اس کے بعد ملک شام سے حضرت کو جانا تھا ایران، تو حضرت وہاں سے سفر کرتے ہوئے ایران پہنچے۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر، وہ جو سواری پر ان کی سواری ہوتی تھی، سفر ہوتا تھا۔ ایران پہنچ گئے۔ ایران پہنچنے کے بعد کچھ ضرورت کے لیے اپنا سامان جو کھولے تو اس میں وہ حدیث کے پیپر کے ساتھ ساتھ وہ قلم بھی ہے۔ وہ قلم پر نظر پڑی، حضرت سر پر ہاتھ رکھ لیا، اللہ یہ قلم تو میں فلاں آدمی سے تھوڑی دیر کے لیے مانگا تھا، اسے واپس کرنا تھا، میں تو بھول ہی گیا۔ فوراً حضرت ایک سواری جو ہے ادھار لیے، اور پھر وہ ایک دن ایک رات، وہ آپ دیکھ لیں میپ میں اس زمانے میں وہ کتنا وقت لگتا تھا، ایران سے ملک شام کا سفر طے کر کے آئے، اور ملک شام میں آ کر ڈھونڈتے رہے اس آدمی کو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی دنوں کے بعد وہ آدمی ملا، اور پھر حضرت نے یہ قلم اس کو پیش کی کہ میں تمہارے سے مانگ کر لیا تھا، دینا تھا، میں بھول گیا تھا۔ تو وہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ حضرت ایک قلم کے لیے آپ اتنی دور سے، ایران سے ملک شام آئے، اتنی دور سے آپ آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ مانگ کر لیا تھا، اسے لوٹانا میرے اوپر فرض تھا، اس لیے میں وہاں سے یہاں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں برکت نہیں، ہمارے کمائیوں میں برکت نہیں، بزنسوں میں رکاوٹ ہے، تجارت میں رکاوٹ ہے، صحت نہیں ہے، جس میں بھی ہاتھ ڈالو نقصان ہی نقصان ہے، دشمنیاں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھنا کہیں معاملات میں ہم سے کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، حقوق کی ادائیگی میں کہیں کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ حقوق میں کمی بیشی ہوتی ہے، معاملات میں کمی بیشی ہوتی ہے، پھر انسان چاہے رات بھر نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، چاہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں تسبیح، اس کی زبان پر ذکر ہی کیوں نہ ہو، اگر حقوق العباد میں کمی ہے، بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، بھائیوں کا حق دبایا ہوا ہے، بھانجوں کا، بھتیجوں کا حق دبایا ہوا ہے، بچوں کا حق دبایا ہوا ہے، ماں باپ کے حق دبائے ہوئے ہیں، بیوی کے حقوق میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، پھر ساری عبادتیں اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ وہ سب دکھاوا ہے، تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ نماز، وہ داڑھی، وہ ٹوپی، وہ جبہ، یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، معاملات میں صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ انسان کو کوشش کرنا ہے کہ حرام سے انسان بچے، اپنے آپ کو حرام بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی، مشکوک چیزوں سے بھی بچے۔ اب کھلم کھلا سنگے کو جا رہے ہیں، کھلم کھلا بہانے بنا کر لون لے رہے ہیں، کھلم کھلا سود میں ملوث ہو رہے ہیں، پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ کھلم کھلا دھوکہ دے رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑوں کا کاروبار تھا ان کا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک کپڑے میں کچھ عیب تھا، تو انہوں نے
दुकानदार से, मतलब जो दुकान में काम करने वाले, बेचने वाले, उनसे कह दिया था कि ये कपड़ा जब बेचो तो बेचने जो खरीदे ना उसको बता देना कि इसके अंदर ऐब है। अब गिराक, बहुत बड़ा दुकान था उनका, लोग आते थे खरीदते थे। कोई मुसाफिर आया खरीदने वाला, आकर उसने देखा उस कपड़े को, उठाकर देखा और खोल कर नहीं देखा क्योंकि वो भी जल्दी में था। उसको पसंद आई, उसने पूछा कितनी कीमत, उन्होंने कहा 100 रुपये, 100 दिरहम देकर वो कपड़ा खरीद कर लेकर चले गए। उसमें ऐब था, दुकानदार ने बताना भूल गया। अब वो जो शाम को हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुकान को आए तो पूछा कि भाई वो जो ऐबदार कपड़ा था, थन एक ऐबदार था, वो कहाँ है? तो दुकान वाले ने, नौकर ने कहा कि हजरत वो तो मैंने बेच दिया। अच्छा तुमने बेचा तो उसको बताया कि इसमें ऐब है? कि नहीं हजरत, मैं तो बताना भूल गया मैं। हजरत ने फरमाया कि ये जो तुमने 100 रुपये लिए ये तो सही नहीं है, ये तुमने बताना था ना उनको। नहीं, उसने देखा, उसको पसंद आई, उसने लेकर चला गया, लेकिन फिर भी तुम्हें बताना था ना इसके अंदर ऐब है। वो 100 रुपये हमारे लिए हलाल नहीं हुए, वो मुश्तबा हो गए। वो जितने नौकर थे सारे नौकरों को घोड़े पर बिठाकर सारे जितने चौराहे हैं, जितने रास्ते हैं, सब रास्तों पर दौड़ा दिए कि जाओ, जाकर पूछो कोई काफिला मिले तो देखो वो साथी हैं क्या नहीं। सारे साथी गए, देर रात तक ढूंढते रहे, लेकिन वो चला गया था। वो सब वापस आए कि हजरत हमने बहुत तलाश किया, हर रास्ते में तलाश किया, कहीं कोई काफिला नहीं। तो हजरत ने उनसे पूछा कि वो 100 रुपये मसले के एतबार से गर्चे की हजरत ने फरमाया वो 100 रुपये तुमने कहाँ रखे? उसने कहा कि हजरत सारे पैसे आज की जितनी भी कमाई है वो उस संदूक में रखे हैं। हजरत वो संदूक खोले जिसमें उस दिन की कमाई रखी हुई थी, 30,000 दिरहम थे। कितने दिरहम थे? हजरत ने फरमाया चूंकि इसमें 100 रुपये मुश्तबा आ गए, इसलिए आज के ये सारे पैसे 30 के 30,000 दिरहम गरीबों में जाके तकसीम कर दो, पूरा 30,000 गरीबों में तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर। जिसकी जिंदगी में हलाल होती है, जिसकी जिंदगी में हराम से बचना होता है, फिर अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाते हैं, इज्जतें अता फरमाते हैं, उनकी रिस्क में बरकतें अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला उन्हें नेक कामों की तौफीक अता फरमाते हैं, फिर उनको नमाज में दिल लगता है। अगर उनकी कुरान की तिलावत छूट जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। अगर उनकी सुन्नतें छूट जाए तो उन्हें एक बहुत तकलीफ महसूस होती है कि मेरी सुन्नत आज छूट गई। अगर इंसान की आमदनी हराम हो, फिर नमाजें फजर छूट जाए, जोहर छूट जाए, असर छूट जाए, मगरिब छूट जाए, कुछ उसके दिल में फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ एहसास ही नहीं होता। महीने महीने कुरान नहीं उठाया, फिर भी रत्ती भी उसके दिल में गम नहीं आता, ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह के कलाम को मैंने छुआ तक नहीं, दरूद मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके जिस्म में हराम जो दाखिल हो गया। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अपने ईमान को बचाने के लिए अपने आप को हराम से बचाना ये बहुत जरूरी है। हराम से बचना, अपने आप को हराम से बचाना, हलाल पर अपने आप को लगाना, ये बहुत ज़रूरी है और ये मुश्किल भी नहीं। जो आज मेरे अजीज साथियों ये जो नाफरमानियां हैं, इसकी एक वजह यह भी है हराम रिज़्क। जब इंसान हराम खाता है तो फिर उसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी आती है, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी आती है। जो अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान हुआ वो इंसानों का क्या फरमा बरदार होगा। एक बुजुर्ग के पास एक साथी आए, आकर उन्होंने ये शिकायत की कि हजरत मैंने पूरी ज़िंदगी हलाल, मैं हराम से बचता रहा और हलाल माल से मैं अपने बच्चे की परवरिश की है, लेकिन उसके बावजूद मेरा बच्चा बड़ा होकर नाफरमान हो गया है, मेरी कोई बात सुनता नहीं, मुझे समझ में नहीं आई ऐसा कैसे हो गया। हालांकि मैं हराम से बहुत बचता हूँ, फिर भी मेरा बच्चा नाफरमान हो गया। तो वो जो अल्लाह वाले थे थोड़ी देर गौर व फिक्र करते रहे, उसके बाद उनसे कहा कि अच्छा आप ये काम करो, आप घर जाओ, घर जाकर अपनी बेगम से पूछो कि जब ये बच्चा पेट में था उस ज़माने में, या जब ये बच्चा दूध पीता था उस ज़माने में आपकी बीवी ने कोई मशकूक माल, मुश्तबा माल या हराम माल खा लिया हो, आप जाकर अपनी बीवी से पूछ कर आओ।
تو وہ گئے اپنے گھر گئے، اور حلال پر ان کی زندگی تھی نا، ایسا تو نہیں تھا کہ پوری ان کی زندگی سنگے پر ہو، پوری زندگی لون پر ہو۔ جن کی زندگی سنگے پر، لون پر، حرام پر، جھوٹ پر ہوتی ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا حلال حرام کا۔ ان کی زندگی حلال پر تھی۔ وہ گئے اپنی بیوی سے جا کر پوچھے کہ ایسا جب بچہ حمل یعنی پیٹ میں آیا، اس زمانے میں یا دودھ پلانے کے زمانے میں کبھی کوئی حرام چیز آپ نے کھائی، ایسا کچھ یاد ہے آپ کو؟ تو ان کی بیوی سوچنے لگی، سوچ کر کہنے لگی کہ ہاں ایک چیز یاد ہے مجھے، بچہ جب حمل سے تھا، ہمارے گھر کے پڑوس کا جو درخت ہے، پھل کا درخت، ان کے اس درخت کی شاخیں اور ڈالیاں جو ہے ہمارے آنگن کو آتی ہیں، جب پھل لگتے ہیں اور پھل پک جاتا ہے تو وہ بچہ حمل سے تھا، اس دوران 3-4 مرتبہ میں ان کے درخت کے پھل کھا لی تھی۔ تو بزرگ نے فرمایا یہ بچہ جو نافرمان ہے یہ اسی پھل کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ہمیں بچنا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کمائی کو، اپنے آمدنی کو، اور ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ جن کے حقوق ہم پر بنتے ہیں ان کے حقوق ہم ادا کریں، ہم اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنی کمائی کو صاف رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام پر اللہ مجھے آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔